تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور فوقیت فرشتوں پر ظاہر کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام تم سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور تم سے زیادہ مقام اور مرتبے والے ہیں، اور واضح دلائل کے ساتھ اور کھلی بینات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ خلافت کے زیادہ حقدار حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ زمین پر خلافت کرنے کے لیے جن باتوں کا جاننا ضروری ہے ان تمام باتوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے قولاً ان کی تعظیم اور تکریم بجا لاتے تھے، لیکن قولاً تعظیم اور تکریم بجا لانے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ عملاً تعظیم کرنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، ان کی تعظیم اور عظمت کی وجہ سے۔ سب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس اس نے انکار کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس اصل میں جنات میں سے تھا۔ کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ حکم یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم یہ جنات کے لیے بھی تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سبھی فرشتے سجدہ کر دیے، لیکن خاص طور پر ابلیس کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حکم فرشتوں اور جنات سبھی کے لیے تھا۔ اس حکم کے اندر جنات بھی شامل تھے اور فرشتے بھی شامل تھے، لیکن خاص طور پر فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ فرشتے تمام مخلوقات میں اس وقت سب سے زیادہ افضل تھے، سب سے زیادہ اشرف تھے، اس لیے فرشتوں کے لفظ پر اکتفا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شیطان تھا، جو ابلیس تھا، وہ دنیا ہی میں رہا کرتا تھا، اس کا جو ٹھکانہ تھا وہ دنیا ہی میں تھا۔ پھر فرشتے اس کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے اور وہ وہیں پر رہنے لگا۔ ابلیس اصل میں بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا اور بہت بڑا مجتہد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دل اور دماغ میں اپنی بڑائی، کبریائی اور نخوت، غرور اور تکبر اس کے دل اور دماغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابلیس جنت کا خازن تھا اور ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ اور ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ ابلیس کو 4 پر تھے اور اسے طاغوت الملائکہ کہا جاتا تھا۔ ابلیس کو اصل میں دنیا سے لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے اندر انسانوں کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے دنیا کے اندر جنات آباد تھے، دنیا کے اندر جنات رہتے تھے اور وہ آسمان پر بھی جاتے آتے تھے اور دنیا کے اندر وہ خون ریزی اور فساد مچایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے آ کر ان میں سے بعض جنوں کو قتل کر دیا اور بعض جنوں کو
جنگلوں اور ویرانوں اور پہاڑوں میں کیا ہے بھگا دیا۔ لیکن جب ابلیس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ میرا ان کے فساد سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ فرشتے اس کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے اور وہ وہیں پر رہنے لگا۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ میں فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا ہوں اور میں فرشتوں کا استاد بن گیا ہوں اپنے علم کی وجہ سے، اور فرشتے میری بات مانتے ہیں اور مجھے جنت کا خازن بنا دیا گیا ہے، جنت کا خزانچی بنا دیا گیا ہے، تو ابلیس اپنے دل اور دماغ میں یہ خیالات پکانے لگا کہ اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادت کے بدلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم کی وجہ سے مجھے دنیا کی خلافت، زمین کی خلافت مجھے عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہوا اس کے برخلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خلافت کا فیصلہ کر دیا تو ابلیس مایوس ہو گیا، ابلیس مایوس ہو گیا اور اس نے حسد اور تکبر اور بڑائی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح قرآن کے اندر سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کو اور ان کے والد کو سجدہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا مصر پہنچنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں واقعات کے اندر، یعنی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دینا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے سامنے سجدے کا حکم دینا، یہ دونوں سجدے کا حکم دینا، یہ بات تو واضح ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی قوم میں اور کسی بھی شریعت میں عبادت کے طور پر سجدہ کرنا کسی کے لیے وہ حرام ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے، وہ کیا ہے؟ ناقابل جرم ہے۔ یہاں پر جو سجدہ کیا جا رہا ہے فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے سامنے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے سامنے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی عظمت کی وجہ سے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی وہ جائز تھا، سجدہ تعظیمی وہ جائز تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ نہ عبادت کے لیے کسی کے لیے جائز ہے اور نہ تعظیم کے لیے، نہ ہم عبادت کے طور پر کسی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کی عظمت کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کے شبے سے بھی، شرک کی صورت سے بھی، شرک کے شائبے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بچانا چاہتے ہیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نماز میں اصل 4 کام ہوتے ہیں، ایک ہے کھڑے ہونا، اور ایک ہے بیٹھنا، اور ایک ہے رکوع کرنا، اور ایک ہے سجدہ کرنا۔ کھڑے ہونا اور بیٹھنا یہ 2 ایسے کام ہیں جو انسان اپنی زندگی کے اندر عادتاً بھی کرتا ہے اور نماز کے اندر بھی عبادتاً کرتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ انسان عادتاً نہیں کرتا بلکہ عبادتاً کرتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں کاموں کو عبادت کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی کے لیے بھی رکوع کرنا اور کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا نہ عبادت کے لیے اور نہ تعظیم کے لیے جائز ہے، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب کوئی انسان سوال یہ کر سکتا ہے کہ قرآن سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو کہ سجدہ تعظیمی ناجائز ہے، حرام ہے، حالانکہ قرآن سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ آخر کون سی ایسی حدیث ہے، آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے؟ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ سجدہ تعظیمی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حرام ہے۔ اس کی وجہ اور اس کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواترہ مشہورہ سے یہ ثابت ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجدہ تعظیمی
وہ جائز نہیں ہے۔ اصول حدیث کی ایک معتبر اور مشہور اور مستند کتاب تدریب الراوی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حدیث، اگر کوئی روایت 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہو تو وہ روایت اور وہ حدیث قرآن کے حکم کا درجہ رکھتی ہے، یعنی وہ حدیث بھی قطعی ہونے کا درجہ رکھتی ہے، اس کے بارے میں بھی بلا شک اور بلا تردد اس پر یقین رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہر امتی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ سجدہ تعظیمی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جائز نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے شامیوں کو اپنے سرداروں اور اپنے علماء کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح سے دیکھا ہے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ سجدہ تعظیمی کے اصل حقدار تو آپ ہیں، آپ کے لیے سجدہ کیا جانا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کے سامنے کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دینے والا ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کے سامنے سجدہ کریں، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کے سامنے سجدہ کریں، کیونکہ ان کا ان پر بڑا حق ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ابلیس کا جو کفر تھا وہ عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے نہیں تھا، یعنی عمل کے جان بوجھ کر نہ کرنے کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ اصول شریعت کے اندر اگر کوئی شخص کسی عمل کو قصدن یعنی جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے تو وہ فاسق تو ہو سکتا ہے، وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے، لیکن کافر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، بہت سارے بدبخت انسان نماز کو کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کو گناہگار ضرور کہیں گے۔ اسی طرح بالکل یہاں پر بھی ابلیس کے جو کفر کا جو سبب ہے وہ انکار نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس کے کفر کا سبب یہ ہے کہ ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں دلیلیں دینے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کرنے لگا، تو یہ جو معارضہ ہے، یہ جو مقابلہ ہے، یہ کفر ہے۔ ابلیس کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس قابل نہیں کہ میں ان کے سامنے سجدہ کروں، کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ابلیس کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معارضہ کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے مقابلہ کرنے لگا، تو یہ کفر ہے۔ تو اسی کفر کی وجہ سے ابلیس کو ہم کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے۔ ابلیس کو کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، پھر ان کو وہاں سے نکالا جہاں پر وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہیں زمین میں ایک متعینہ مدت تک ٹھہرنا ہے اور کسی قدر فائدہ اٹھانا تمہارے لیے طے کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اور نکلنے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے کا، جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جا کر جب سو رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے اور جب انہوں نے ان کو دیکھا تو کہا کہ تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور میرا نام حوا ہے اور میں تمہاری پسلی سے پیدا کی گئی ہوں، اور میرے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں تمہاری راحت اور تسکین کا سبب بن سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی کہ تم دونوں جنت میں ہمیشہ رہو، تمہیں یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا، اور تم دونوں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب وہ درخت کون سا ہے اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، متعدد لوگوں نے کہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ انگور کی بیل تھی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ گندم کا درخت تھا، گندم یعنی گیہوں کا درخت تھا۔ حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو فرشتوں نے ان کو روکا اور کہا کہ صبر کرو، پہلے تمہیں ان سے نکاح کرنا ہوگا اور ان کا مہر ادا کرنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ تمہیں درود شریف پڑھنا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 20 مرتبہ تمہیں درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ کا تذکرہ ولادت سے پہلے سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، تو اس نقطے سے اور اس آیت کے اس ٹکڑے سے علماء کرام نے 2 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ شوہر کے ذمے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کی رہائش کا انتظام کرے، وہ بیوی کے رہنے کا انتظام کرنا یہ شوہر کا حق ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ شوہر بیوی کو جہاں چاہے رکھ سکتا ہے، رہنے کے اعتبار سے بیوی وہ شوہر کے تابع ہے، یعنی شوہر جہاں رہے گا بیوی بھی اس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اسکن، آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، اسکن الجنہ، یعنی دونوں کو مخاطب نہیں فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی کو کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تابع بتایا۔ اور یہاں سے علماء کرام نے 2 مسائل بیان فرمائے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کی رہائش کا انتظام کرے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ رہائش کے اعتبار سے بیوی وہ شوہر کے تابع ہے، بیوی وہ شوہر کے تابع ہے۔ اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں جنت میں سے جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، بلکہ دونوں کو مخاطب فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مخاطب فرمایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی مخاطب فرمایا۔ تو اس سے علماء کرام یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ کھانے پینے کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے بیوی وہ شوہر کے تابع نہیں ہے، یعنی بیوی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جب چاہے جو چاہے کھا سکتی ہے، شوہر اس کو روک نہیں سکتا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حیث شئتما، تم جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، جہاں چاہو گھوم سکتے ہو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، تمہیں مکمل آزادی ہے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اصل میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، مقصد یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تم اس درخت کا
پھل مت کھاؤ یا اس درخت کو مت کھاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احتیاطی حکم دیا، احتیاطی طور پر یہ کہا کہ تمہیں اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ جب قریب جائیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے پھل کھائیں گے نہیں، تو احتیاطی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ تمہیں اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اور وہ درخت کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ انگور کی بیل تھی یا پھر گندم کا درخت تھا، گیہوں کا درخت تھا، اس کے بارے میں علماء کرام کے متعدد اقوال ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو اپنی باتوں میں کیا ہے بہکا دیا، شیطان نے ان دونوں کو کیا ہے اپنی باتوں کے اندر پھسلا دیا، بہکا دیا اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور جنت کے عیش و آرام کو دیکھا تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم جنت میں ہمیش کے لیے رہیں اور ہم جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ان کے بازو میں ان کے پاس شیطان بھی وہاں پر موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا وہ زور سے رونے لگا، زار و قطار رونے لگا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے روتا ہوں، میں اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے روتا ہوں۔ تو وہ حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم عنقریب مرنے والے ہو اور تمہارے ہاتھوں سے یہ نعمتیں چھوٹنے والی ہیں اور تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ افسردہ ہو گئے اور رنجیدہ ہو گئے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ میرا جو ہتھیار تھا، میرا جو حملہ تھا وہ کیا ہے کارگر ہو چکا ہے، وہ کیا ہے اثر انداز ہو چکا ہے، تو وہ کہنے لگا لیکن ایک تدبیر ہے، وہ ایک تدبیر یہ ہے کہ تم اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے یا اس درخت کو کھا لو گے تو تم ہمیش کے لیے جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، ہرگز میں اس درخت کو نہیں کھاؤں گا۔ شیطان قسمیں کھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہارا خیرخواہ ہوں، میں تمہارا مصلح ہوں، میں تمہارے بارے میں اچھا سوچتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے، اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان یا کوئی شخص اللہ کے بارے میں جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے بہک گئے، وہ کیا ہے دھوکے میں آ گئے۔ پہل حضرت حوا علیہ السلام نے کی اور انہوں نے وہاں جا کر کیا ہے پھل کھا لیا یا درخت کو کھا لیا، اور اسی طرح بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا ہے اس درخت کا پھل کھا لیا، درخت کو کھا لیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شیطان جنت میں گیا کیسے، جبکہ شیطان کا جنت میں جانے سے روک لگا دی گئی تھی؟ تو اس کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب شیطان جنت میں جانے لگا تو جو جنت کے دربان تھے اس کو وہیں پر کیا ہے روک دیا، تو شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اندر جنت میں داخل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سانپ کو مارنے کا حکم ہے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ وہ کہیں سے بھی انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو شیطان کیا ہے باہر ہی سے یعنی جنت کے باہر ہی سے ان دونوں کے دلوں کے اندر کیا ہے وسوسہ ڈالا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قدرت دی ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، تو وہ کیا ہے شکل بدل کر وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اس کو کیا ہے پہچان نہیں سکے اور وہ کیا ہے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے کیا ہے اس کی بات کو مان لیا۔ اور اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو جنت میں رہے اس کی مدت کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے اور سورج کے غروب ہونے تک وہ جنت میں رہے، پھر وہاں سے کیا ہے نکالے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو یہ ایک ساعت ہے، یہ جو ایک لمحہ ہے جنت کا جو وقت ہے وہ دنیا کے اعتبار سے 130 سال ہے۔ کتنا؟ 130 سال تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔
اور اسی طرح صدی کا قول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ حجر اسود بھی تھا، ان کے ساتھ ان کے بدن پر لگے ہوئے جنت کے درخت کے پتے بھی تھے۔ یہاں پر آنے کے بعد جب وہ پتے منتشر ہو گئے تو وہاں سے کیا ہے، جہاں جہاں وہ پتے گرے ہیں وہاں پر ایک خوشبودار درخت اگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان خوشبو کے اندر زیادہ مشہور ہے، کہ ہندوستان کی جو خوشبو ہے، ہندوستان کا جو عطر ہے، جو خوشبو وغیرہ ہے، وہ ہندوستان کی زیادہ مشہور ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب اترے، آدم علیہ السلام صفا پر اترے اور حضرت حوا علیہ السلام وہ مروہ پر اترے، اور بعض حضرات نے کہا کہ وہ ہندوستان میں اترے، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور حضرت حوا علیہ السلام وہ عرب کے اندر جدہ میں اترے۔ متعدد اقوال آئے ہیں۔ اور اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اترنے کی کیفیت کچھ اس طرح سے تھی کہ ان کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ دونوں گھٹنوں پر تھے اور سر کیا ہے، جھکا ہوا تھا۔ اس حالت میں وہ دنیا پر اترے، یعنی زمین پر اترے۔ اور شیطان کے اترنے کی حالت یہ تھی کہ اس کی دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ملی ہوئی تھیں اور اس کی نگاہیں آسمان پر تھی۔ اس حالت میں شیطان زمین پر اترا۔ یہ شیطان کے اترنے کی کیفیت ہے۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ان کو بہکایا اور شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکالا، حالانکہ نکالنے والے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، لیکن شیطان چونکہ سبب بنا نکالنے کا، اس لیے نکالنے کا لفظ اس کے لیے خاص کر دیا گیا کہ شیطان نے ان کو نکالا، حالانکہ شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں، قدرت نہیں کہ وہ ان دونوں کو جنت سے نکالے، نکالنے والے اللہ ہی تھے، لیکن شیطان چونکہ سبب بنا اس لیے کیا ہے، اس کی طرف نکالنے کے لفظ کو منسوب کیا گیا، اس کی طرف کیا ہے، اس کی نسبت کی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا جا رہا تھا، داخل کرنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ تمہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، وہ کیا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور بہکاوے میں آ کر کیا ہے، وہ پھل کو کھا لیا۔ اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بظاہر چونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا کیا ہے، گناہ ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کے جو متعدد واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی خطا اور ان کی گناہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی میں داخل ہے، تو ان تمام واقعات کے بارے میں علماء امت کا اور جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ کبیرہ گناہ سرزد ہوتا، نہ صغیرہ گناہ سرزد ہوتا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ صغیرہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ صغیرہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر نبی کو امام بنا کر بھیجتا ہے، مقتدا بنا کر بھیجتا ہے، رہبر بنا کر بھیجتا ہے۔ جب ہمارے امام سے، جب ہمارے مقتدا سے، جب ہمارے رہبر ہی سے اگر ہم یہ مان لیں کہ ان سے گناہ ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر سے اعتماد، ان پر سے بھروسہ ہمارا اٹھ جائے گا۔ جب ہمارا ایمان، جب ہمارا یقین، جب ہمارا بھروسہ، جب ہمارا اعتماد انبیاء سے اٹھ جائے گا تو ہمارا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ ہمارا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ ہر نبی سے نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تمام گناہوں سے کیا ہے، معصوم ہیں، تمام گناہوں سے محفوظ ہیں، انبیاء سے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اب یہ واقعات کی توجہ کیا ہے؟ یہ واقعات سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے، اور نافرمانی وہ گناہ کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس کی علت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، سہو ہو جاتا ہے،
نسیان हो जाता है, भूल हो जाती है. हम इसको भूल का तो नाम दे सकते हैं, निस्यान तो कह सकते हैं, और इसी तरह इज्तिहादी गलती तो कह सकते हैं, लेकिन गुनाह नहीं कह सकते. लेकिन कुरान में जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके वाक़यात के अंदर जो मासियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और मासियत का जो लफ्ज़ है इसके माने उर्दू के अंदर गुनाह के हैं. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह उलमा कराम ये बयान फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम चूँकि बुलंद व बाला है, और किसी बड़े आदमी से छोटी गलती भी बड़ी गलती मानी जाती है. किसी बड़े आदमी से छोटी गलती भी क्या है? बड़ी गलती मानी जाती है. इसी वजह से अंबिया अलैहिस्सलाम की छोटी गलती को बड़ी गलती बतलाया गया, और उस पर क्या है? पकड़ की गई. उस पर क्या है? पकड़ की गई. तो मेरे दोस्तों, हमें अकीदा ये रखना है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम हैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा से महफूज हैं. इंसान ही है अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी जितने भी इंसान हैं, हर इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अंबिया से कभी भी कोई भी गुनाह नहीं होता. इंसान से गुनाह होता है. अंबिया गुनाहों से क्या है? महफूज है, मासूम है. और यहाँ पर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती हुई है, ये एक लग़ज़िश है, ये एक भूल है, ये एक निस्यान है, ये इज्तिहादी गलती है. और इज्तिहादी गलती के बारे में गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता. इज्तिहादी गलती वो गुनाहों से क्या है? अलग है. इज्तिहादी गलती अलग है और गुनाह अलग है. और इसी तरह आज की तफसीर का खुलासा कुछ इस तरह से है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को सजदा करने का जो हुक्म दिया है, ये सजदा, और इसी तरह कुरान मजीद के अंदर जहाँ कहीं भी अंबिया अलैहिस्सलाम के सामने, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके भाइयों को सजदा करने का हुक्म मिला है, ये सजदा ताज़ीमी है जो उनकी शरीयत में, याद रखिए, उनकी शरीयत में, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये जायज़ था. और वो उनकी शरीयत में कि ये क्या है? सलाम और बोसा, दस्तबोसी और मुसाफहा का दर्जा रखता था. लेकिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सजदा ताज़ीमी भी हराम है. यहाँ पर कोई सजदा किसी के सामने नहीं कर सकता, चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा अल्लाह वाला क्यों ना हो, सामने कितना ही बड़ा मुत्तकी क्यों ना हो, कुतुब क्यों ना हो, अब्दाल क्यों ना हो, वली क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अल्लाह पला कुछ भी हो, उसके सामने हम सजदा ताज़ीमी नहीं कर सकते. हमारी पेशानी जो झुकना चाहिए सिर्फ और सिर्फ खालिक कायनात, मालिक कायनात, हमें पैदा करने वाला, हमें रिज़्क़ देने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही के सामने हमारी पेशानी झुकना चाहिए. उसी की हम इबादत करनी चाहिए. इबादत के जो मुस्तहिक़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही हैं. इबादत के मुस्तहिक़ किसी और को हम बनाएंगे तो वो शिर्क कहलाएगा, वो कुफ्र कहलाएगा, वो गुनाह कहलाएगा, और ये क्या है? हराम है. इससे हमें बचना ज़रूरी है, और इस बात को तमाम लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है. जो लोग इस तरह की गलतियों में, जो लोग इस तरह के कामों में जो मुलव्विस हैं, उनको समझाना, उनको बतलाना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है. क्योंकि हमारा जो मनसब है वो क्या है? खैर उम्मत है. हम क्या है? लोगों की भलाई के लिए और लोगों को बुराइयों से रोकने के लिए हम क्या है? पैदा किए गए हैं. तो लोगों को क्या है? बुराई से रोकना और लोगों को अच्छी बातों की तरगीब देना और अच्छे कामों का हुक्म देना और अच्छी बातों को उन तक पहुँचाना, ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारा मनसब है. दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम कही हुई बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ. आमीन. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे.